اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اللہ پر، اتنا ہی وہ معجزات کا مستحق ہوگا۔ کامل یقین سے ہی تو معجزات پیدا ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے معجزہ کیا ہے؟ اللہ پر پختہ یقین، اللہ پر بھروسہ کہ وہ ہر مشکل کو آسانی میں بدلے گا۔ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ معجزات یقین مانگتے ہیں، اللہ پر کامل یقین، اور معجزات بھی تو ان کے لیے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب کبھی ہم اللہ کو بھول کر اس دنیا کو ترجیح دینے لگ جاتے ہیں اور اس دنیا کی محبت میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس محبت کو توڑ دیتے ہیں اور ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر تھوڑا سا آزمائش کا وقت لاتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف لوٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے؟ نہیں نا۔ لیکن وہ دونوں جہانوں کا مالک ہے، اپنے ایک گناہگار بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ صبح شام دن رات ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرے تو کون ہے ہمارا؟ ساری زندگی گناہ کر کے ایک انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے، صرف ایک دفعہ اللہ سے سوری کرتا ہے تو اللہ مان جاتے ہیں۔ پھر کیوں یہ دنیا ہمارے لیے عزیز ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ پھر کیوں ہمیں لوگوں کی محبتیں رلاتی ہے، اللہ کی محبت کیوں نہیں رلاتی؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اس دنیا کو یاد مت رکھے، کیونکہ آخر میں اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ رہ جائے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ رب تو وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر تک کی اذیتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو، تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اس نے نہایت خوب بنائی ہے جو چیز بھی بنائی ہے، اس نے بے حد و بے حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا،
تو پھر تم کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیزوں کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ اپنی ہر چیز سے پیارا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو۔ وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو الوجیب پاؤ گے۔ اس سے بڑھ کر خوبصورت اور تسکین بخش بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دور افق پار عرش برسے پر ایک ذات ہے جو تمام دلوں کے احوال سے بخوبی واقف ہے، جو ہر گھڑی ہمارے پاس ہے، ہمارے قریب تر، جو دیکھ رہا ہے ہماری بے بسی جب ہم آنسوؤں کو تھام لیتے ہیں۔ وہ خوب جانتا ہے جو ہم کسی سے کہہ نہیں پاتے، جو کر نہیں پاتے۔ وہ واحد ذات عظیم ہے جس سے بڑھ کر پاکیزہ اور معتبر اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو اللہ رب العزت ہے، جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جس کے آگے ساری کائنات سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اسے ہم سے محبت ہے، وہی تو ہے ہمارا ہمدرد، ہمارا ہمراز، ہمارا سب سے مخلص اور رفیق۔ وہی تو ہے جو ہمیں پوری طرح سمجھتا ہے۔